بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ آج میں آپ سے محرم الحرام کی خصوصیات پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسلامی سال یعنی سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے ہوئی۔ ابتدا ہی سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اپنا اسلامی سن ہو اور تاریخی شناخت ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں آپ نے صحابہ کرام کی مجلس شورا سے مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام میں سے بعض کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام کا مشورہ تھا کہ اعلان نبوت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی واقعے سے ہو، کیونکہ یہ عظیم اور انقلابی واقعہ ہے۔ اسی واقعے کے بعد اسلام کو فروغ اور قوت نصیب ہوئی۔ اسلامی ریاست مدینہ وجود میں آئی، چنانچہ اس رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور منظور کر لیا گیا۔ چونکہ سال کے 12 مہینے پہلے سے موجود تھے، ان 12 ماہ کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحج تک پہلے سے ہی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فارمولہ پیش فرماتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ ماہ محرم الحرام کو سال کا پہلا مہینہ مقرر کیا جائے اور سن ہجری کا آغاز اور ابتدا 2 ماہ 8 دن پیچھے سے شمار کیے جائیں۔ لہٰذا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکم ہجری قرار دیا گیا اور اس کے بعد کے تمام واقعات کو خلیفہ دوم حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک مرتب کیا گیا اور اس طرح باقاعدہ طور پر اسلام کی ابتدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو۔ جس شخص نے بھی ماہ محرم الحرام کی قدر و منزلت کی، جنت اس کے قریب ہو گئی اور جہنم اس سے بے حد دور ہو گئی۔ اسلامی تقویم کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ان مقدس مہینوں میں محرم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اس میں پیش آنے والے واقعات مسلمانوں کے ایمان و عقیدت کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محرم کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جس سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس میں سے 4 محترم ہیں۔ محرم کی 10 تاریخیں جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کئی اہم واقعات سے منسوب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات اسی دن میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی دن سے ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم سے نجات کا واقعہ مسلم کے لیے بہت اہم سبق رکھتا ہے۔ جب بھی ہم دل سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمیں نجات عطا کرتا ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور افسوسناک واقعہ ہے جو محرم الحرام کے مہینے 61 ہجری 680 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں اور مظلومیت کی داستان ہے۔
جو یزید کی ظالم حکومت کے خلاف حق و باطل کی جنگ میں سرخرو ہوئے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرعون کی فوج کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اور مومنوں کو کبھی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یزید جو کہ عملی خلافت کا نیا حکمران تھا، اس نے چاہا کہ اپنی ظالمانہ حکومت کو مضبوط کرے، اسی لیے مضبوط کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ظالم حکمران کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان سے حمایت کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم یزید کی فوج نے انہیں کربلا کے میدان میں روک لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محرم کی 2 تاریخ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا گیا۔ کربلا کا میدان نہر فرات کے قریب تھا۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے محروم کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان نے بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کی۔ محرم کا پہلا عشرہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مشکلات اور مصائب کا وقت تھا۔ یزیدی فوج کی جانب سے پانی کی فراہمی بند کر دی گئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہر فرات سے پانی لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دوران حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی اور اللہ پر توکل کرنے کا بھروسہ دلایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کئی خطبات دیے، جس میں انہوں نے یزیدی فوج کو حق اور انصاف کی دعوت دی اور انہیں ظلم اور جبر سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، غور کرو میں کون ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور سوچو کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نواسۂ رسول ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ظلم و ستم کی روش برقرار رکھی۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی اذیت دیتے رہے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا دن کربلا کے میدان میں اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور غمناک دن ہے۔ اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حق کے راستے پر ڈٹے رہے۔ یوم عاشوراء کے دن کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو میدان میں اترنے سے پہلے نصیحت کی اور انہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیوں، اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہماری عظیم سعادت ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے باری باری یزیدی فوج کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان میں حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے افراد شامل تھے۔
حضرت عباس علیہ السلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے نہر فرات سے پانی لانے کی کوشش کی تاکہ خیمے میں موجود خواتین اور بچوں کی پیاس بجھا سکیں، لیکن یزیدی فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی نے ہمیں سکھایا کہ وفاداری اور بھائی چارے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی یزیدی فوج کے خلاف جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جوانی میں بھی حق کے لیے لڑنے کا عزم ہونا چاہیے۔ آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام خود میدان میں اترے۔ انہوں نے بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی بخشی اور حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح کو ثابت کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ان کے خیموں کو جلا دیا اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ حضرت زینب علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کی خواتین نے اس مظلومیت کو برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کو انصاف کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بھوک، پیاس اور ظلم کی سختیاں برداشت کی، جو ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتی ہیں۔ واقعہ کربلا ایک عظیم قربانی اور مظلومیت کی داستان ہے، جو ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعہ حق اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ان کے اصولوں پر عمل کریں۔ واقعہ کربلا کی یاد ہمیں ہر سال محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور حق اور انصاف کے علمبردار بن جائیں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔